1965 میں ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح ان کو لایا گیا، وہ الیکشن محترمہ فاطمہ جناح کو ہروایا گیا۔ 1962 کا صدارتی الیکشن یہ اپنے پیچھے بہت ساری کہانیاں چھوڑ کے گیا۔ دھاندلی کی پیداوار، لوٹے، ڈاکو، جھرلو اور فراڈ الیکشن، اس جیسے الفاظ ہماری سیاسی اور انتخابی یادداشت کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ آئے روز سیاسی نظام مفلوج اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں۔ ٹاک شو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کو جو پاکستان کے انتخابی نظام کی تباہی کا باعث بنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق عہدیدار رانا محمد اسلم خان پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی اور غیر آئینی اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ٹاک شو پاکستان اس تاریخی سلسلے کی دوسری قسط پیش کر رہا ہے۔ 1935 کے ایکٹ کو ہی عارضی طور پر ہم نے اپنا کانسٹیٹیوشن رکھا، اور وہی اسمبلی جو 1946 کے الیکشن میں مورز وجود میں آئی تھی، اس کو ہم نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے طور پر جاری رکھا، تاکہ وہ اسمبلی جو ہے وہ ایک لیجسلیشن کا کام کر سکے، پاکستان کے لیے ایک نیا قانون بنا سکے، ایک نیا آئین بنا سکے۔ اب آئین سازی کا کام بڑی سست روی سے جاری رہا۔ 1946 میں آئین بنایا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس کو اکتوبر 1958 میں ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد مارشل لا آیا، تو پھر مارشل لا دور میں 1962 میں ایک نیا آئین جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس آئین میں جو طرز حکمرانی ہے وہ صدارتی نظام متعارف کروایا گیا، اور صدارتی نظام جو ہے اس کے لیے ایک الیکٹورل کالج بنایا گیا، اور وہ الیکٹورل کالج جو تھا وہ مشتمل تھا بنیادی طور پر جو یونین کونسلز کے چیئرمین ہیں ان پر مشتمل تھا۔ یعنی بنیادی جمہوریت کا تصور دیا گیا، پہلے یونین کونسلز اور ڈسٹرکٹ بورڈز کے الیکشن کروائے گئے، اور پھر اس کے بعد جو یونین کونسلز کے چیئرمین تھے ان کو ووٹ کا حق دیا گیا کہ وہ صدر پاکستان کا انتخاب کریں گے۔ اب یہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ صدارتی نظام میں آپ ان لوگوں کو، چند لوگوں کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں کہ وہ صدر منتخب کریں گے، اور صدر پھر اپنی مرضی سے اپنی کابینہ جو ہے اس کا انتخاب کرے گی، اور وہ چیئرمین یونین کونسل ان کو آپ اٹھا لیتے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو یہ آج کی دنیا نہیں تھی، آپ بہت پیچھے جائے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں پولیس گئی، تو ہمارے جو چیئرمین یونین کونسل اس وقت کے تھے، ایک بزرگ تھے، باعزت آدمی تھے، بڑے پنجابی سٹائل میں انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور وہ گلی میں آ رہے تھے، تو پولیس والوں نے ان سے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں چیئرمین ہوں۔ انہوں نے کہا چیئرمین ہے تو جاؤ چوکیدار کو بلا کے لاؤ۔ تو اب جس چیئرمین کو ایک کانسٹیبل یہ کہے کہ جاؤ چک کے چوکیدار کو بلا کے لاؤ، تو کیا وہ اپنی آزادی سے، اپنی مرضی سے ووٹ دے سکے گا؟ قطعاً نہیں۔ یہ ریگنگ تھی، یہ دھاندلی تھی۔ یعنی آپ نے نظام ہی ایسا تشکیل دیا کہ آپ چند بندوں پہ وہ مشتمل ہوں، وہ چند بندے آپ کے زیر اثر ہوں، اور پھر آپ جہاں ان کو کہیں وہ وہیں پہ ووٹ ڈال دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں کہ کسی اور کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اس وقت کا جو ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، ایک پوری طاقت کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے اقتدار کو، تمام سیاہ و سفید کا مالک ہے، اس کے سامنے چیئرمین یونین کونسل، اس کے معنی ہی کیا ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟
اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کانسٹیبل اور پٹواری ہی کافی تھا، اور ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کر کے ان سے ووٹ لے لیے گئے۔ 1962 کا صدارتی الیکشن ہو تو گیا، لیکن یہ اپنے پیچھے بہت ساری کہانیاں چھوڑ کے گیا کہ کیا یہ الیکشن فیئر تھا، کیا یہ الیکشن جائز بھی تھا، کیا یہ الیکشن قانونی تھا، کیا یہ الیکشن اپنے جو اہداف تھے ان کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اب یہاں پہ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے کہ اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے جو اہداف سیٹ کیے تھے اس الیکشن کے لیے انہوں نے تو وہ حاصل کر لیے، لیکن عوامی سطح پر اس کو وہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی، اور آہستہ آہستہ اس کے خلاف ایک موومنٹ جو ہے، ایک تحریک نے جنم لیا، اور پھر 1965 کا الیکشن آتا ہے۔ 1965 میں ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح بطور صدارتی امیدوار میدان میں آئیں، ان کو لایا گیا، اور یہاں پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ فاطمہ جناح جب قیام پاکستان کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ جد و جہد کر رہی تھی تو وہ کلی طور پر حلال جد و جہد تھی، لیکن جب انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے آ کے الیکشن لڑا تو عورت کی حکمرانی کو ناجائز قرار دیا گیا اور بہت سارے ایشوز کھڑے کیے گئے۔ یہ اس طرح نہیں ہے، یہ باقاعدہ کروایا گیا کہ یہ بات کہی جائے اور اس کو پبلک میں عام کیا جائے کہ جی خاتون آئے گی، یہ تو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اور اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں عورت حکمران ہو جائے گی۔ حالانکہ بر صغیر میں پہلے بھی عورت راج کر چکی ہے، مسلمان عورت راج کر چکی ہے۔ تو وہ الیکشن محترمہ فاطمہ جناح کو ہروایا گیا، اور جب وہ الیکشن ہروایا گیا تو ایک بڑے پیمانے پر ایوب خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ عوامی لیول پر ایک غم و غصہ تھا، کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ لوگوں کی ایک فطری اٹیچمنٹ تھی، ایک محبت تھی، ان کے لیے ایک احترام تھا، کیونکہ وہ بانی پاکستان کی بہن تھی اور تمام عمر انہوں نے قیام پاکستان کے لیے ہر لمحہ ان کے ساتھ گزارا ہوا تھا، اور انہی کی کوششوں کے مرہون منت پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا تھا۔ تو لیٹر آن انہی کی کابینہ کے ایک وزیر جو اس وقت وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو، اور جن کے والد سر شاہ نواز بھٹو جو انڈیا کی اسٹیٹ تھی اس کے وہ وزیر اعظم تھے اور ایک نمایاں مقام رکھتے تھے وہ پاکستانی سیاست میں جب آئے، تو انہوں نے ایک بہت مقبول تقریر اقوام متحدہ میں کی۔ اس تقریر کو بہت شہرت ملی اور اس کی بنیاد پر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بڑی شہرت ملی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ محسوس کیا کہ عوام ان کے سحر میں آ چکے ہیں، تو انہوں نے پھر اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ عوام کے اندر ایک غم و غصہ جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف موجود ہے، اس کو کیش کیا، ایک تحریک شروع کی، اور پھر 1967 میں لاہور میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور ایوب خان کی کابینہ کو چھوڑ دیا۔ اس پہ ایوب خان کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے اور انہیں اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ انہوں نے اقتدار جو ہے وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیا۔ پھر مارشل لا آ گیا۔ جنرل یحییٰ نے 1970 میں الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے ایک LFO لیگل فریم ورک آرڈر یہ جاری کیا گیا۔ یہ ایک قانون تھا جس نے 1962 کے آئین کو ریپیل کیا اور اس کی جگہ لی، اور یہ الیکشن جو تھا یہ سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی
ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر ہوا، چونکہ صدارتی نظام کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد ایل ایف او کے تحت جو ہے وہ نیا نظام جو ہے پارلیمانی نظام جو ہے اس کو متعارف کروا کے 1970 کا الیکشن کروایا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ 1970 کا الیکشن وہ واحد الیکشن ہے جس کی کمپین تقریباً 1 سال تک جاری رہی، اور دنیا میں جب بھی کسی بھی الیکشن کی کمپین جو ہے وہ طوالت اختیار کرتی ہے تو جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو معاشرہ ہوتا ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ جتنا اس کمپین کو طویل کرتے جائیں گے تو سوسائٹی جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کا شکار ہوتی جائے گی، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں عوامی مسلم لیگ شیخ مجیب الرحمان جس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ لیڈ کر گئی، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی جو تھی جس کو ذوالفقار علی بھٹو ہیڈ کر رہے تھے وہ لیڈ کر گئی۔ 1970 کا الیکشن فیئر نہیں، انڈر دی فیئر ہوا تھا۔ 1973 کا آئین بنایا، یہ ایک مائل سٹون تھا۔ پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا کام ہوا وہ آئین پاکستان کی تشکیل تھا۔